السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتی ہوں میں اپنے چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ علی کل حال میں بھی اچھی ہوں۔ اللہ جس حال میں رکھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب سفر پر نکلے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کسی منزل پر اتر کر کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو جب ہم سفر کر کے کہیں جائے اور کسی منزل پر اترے تو اترتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں یا اترنے کے بعد پڑھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب دیکھیے یہاں پر جب آیت کریں گے تو ہو جائے گا ما خلق، ٹھیک ہے۔ اب ہجے کرتی ہوں میں۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش، عو اعو، دیکھیے الگ بولنا، عو نہیں بولنا، عو، اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ یہ غلط ہو جائے گا۔ حمزہ کو بالکل کلیئر واضح طور پر ادا کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اعوذ، اعوذ، عین واو پیش، عو، ذال پیش، ذو، اعوذ، با زیر بی، کاف زبر کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، تا لام زیر تل، لام کھڑا زبر لا، تل لا، بکلمات اللہ، ہا تا زیر ہت، تا میم زبر تم، میم الف زبر ما، تا زیر تی، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ اب آگے چلیے، میم نون زیر مین، شین را زبر شر، را زیر ری، شر ری، میم الف زبر ما، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق۔ اور آیت کریں گے تو خلق، قلقلہ کرتے ہوئے خلق۔ تو ہو گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت، او میں کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کھینچنا ہے۔ اعو، زو کو پھر نہیں کھینچیں گے، پیش کا قاعدہ بن رہا ہے اعوذ۔ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں۔ کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو بھی ہم جلدی پڑھتے ہیں۔ پھر لام کے نیچے زیر کی حرکت، پھر دیکھیے میم کے اوپر کھڑا زبر کا حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو کھڑا زبر کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اعوذ بکلمات اللہ۔ دیکھیے لفظ اللہ کا لام یہاں پر کیا ہوگا؟ باریک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کا جو لام ہے، لام سے پہلے کون سا حرف ہے؟ تا ہے۔ تا کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر کی حرکت ہے۔ تو میں نے بتایا تھا لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو بھی حرف ہو، اس حرف پر اگر زبر اور پیش کی حرکت ہے تو لفظ اللہ کا لام کو ہم پر پڑھیں گے، اور اگر اس حرف کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو تا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا ہم لفظ اللہ کا لام کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ دیکھیے ہت میں تو تشدید کا قاعدہ ہو رہا، پھر اس کو میم سے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میم مشدد کا غنہ۔ کیوں؟ کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، وہاں پر مشدد کا غنہ ہوگا۔ ایک الف کے بقدر ہم ناک میں آواز کو روکیں گے۔ تو بکلمات اللہ التامات
ताम्माति। आगे चलिए, मिन में देखिए इख्फा होगा, वो कायदा क्या है वो नूरानी कायदा में हम पढ़ेंगे। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना है। मिन शर्री, यहाँ पर भी रा बारीक होगी, क्यों? क्योंकि रा मुशद्ददा के नीचे क्या है? ज़ेर है, और रा मुशद्ददा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, अगर पेश और ज़बर हो तो हम पूर पढ़ेंगे। तो हो जाएगा मिन शर्री, माँ के ऊपर देखिए अलिफ खाली से पहले क्या है? ज़बर है माँ में, तो अलिफ मद्दा का कायदा बनेगा, तो हम एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे। फिर खा के ऊपर ज़बर का कायदा, लाम के ऊपर फिर ज़बर, और काफ के ऊपर भी ज़बर का कायदा है, तो तीनों के ऊपर ज़बर का कायदा है। जल्द पढ़ेंगे, और जब हम आयत करेंगे तो हम यहाँ पर काफ के ऊपर जज्म दे देंगे, तो मा खलक, तो क्या हो जाएगा? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। देखिए तिरमिज़ी शरीफ की से रवायत है ये हदीस। आइए हम तर्जमा देखते हैं। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के वसीला से इसके पैदा किए हुए शर से पनाह मांगता हूँ। तो याद कीजिए, और दुआ भी याद कीजिए, और तर्जमा भी याद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व